بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلہا اما بعد۔ گفتگو چل رہی تھی غدیر قرآن کی آیت کی روشنی میں، تو اس سلسلے میں دوسری آیت جو ہم پیش کر رہے ہیں کہ شاید آپ لوگوں کے کانوں سے یہ آیت نہ ٹکرائی ہو، ایک اہم ترین آیت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، اور وہ ہے سورہ مبارکہ علم نشرح کی 7ویں آیت۔ اس آیت وافی ہدایہ میں پروردگار اپنے حبیب سے خطاب کر کے فرماتے ہیں فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، کہ میرے حبیب جب آپ فارغ ہو جائے تو آپ فَانْصَبْ نصب کرے۔ یہ فَانْصَبْ لفظ امر ہے، جہاں پر پیغمبر کے لیے خداوند عالم کو یہ دستور دیتا ہے تو اس دستور پہ عمل کرنا پیغمبر پر واجب ہے، اس دستور کو پہنچانا یہ پیغمبر کے لیے ضروری ہے، چونکہ اس آیت میں جو دستور ملا ہے وہ دوسروں کے لیے نہیں ہے، خود پیغمبر کے لیے ہے۔ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، اور فَانْصَبْ پہ جو فا ہے یہ فوریت کے لیے ہے، یعنی تاخیر یہاں پر نہیں ہے کہ جب ہی آپ فارغ ہو جائے بلا فصل آپ اس کام کو انجام دے۔ تو وہ کام کیا ہے کہ جب پیغمبر فارغ ہو جائے تو اسے انجام دے۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ لفظ نصب ہے، خود نصب کے اندر رنج کا معنی ہے، مشقت کا معنی ہے، تکلیف کا معنی ہے۔ اسی وجہ سے فنصب کا ایک معنی تکلیف، رنج اور مشقت ہے۔ اسی طرح دوسرا معنی منسوب کرنا، گھاڑنا، یہ لفظ نصب کا دوسرا معنی ہے۔ ہمیں اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ غدیر کی کیا اہمیت ہے قرآن کی نظر سے، اور پروردگار کس قدر مسئلہ غدیر کو اہمیت دیتا ہے، چونکہ یہ آیتیں اس وقت اتری جب ابھی غدیر کا اعلان نہیں ہوا، مولا کی ولایت کا اعلان غدیر میں نہیں ہوا، بلکہ غدیر میں مولا کی ولایت کے اعلان سے پہلے اہمیت غدیر، ضرورت غدیر، یہ غدیر ہے کیا؟ ہمیں اگر ان آیتوں میں اگر ہم غور و فکر کریں تو ہمیں پتہ چلے گا کہ غدیر ہے کیا، کیوں پروردگار عالم غدیر کو اس قدر اہمیت دے رہا ہے، چونکہ غدیر بقائے اسلام کا نام ہے، چونکہ غدیر بقائے رسالت کا نام ہے، چونکہ غدیر بقائے نبوت کا نام ہے۔ اگر غدیر نہ ہو تو دین ختم ہو جائے گا۔ اسی وجہ سے خداوند عالم آیتوں پہ آیتیں بھیج رہا ہے اور اس مسئلہ غدیر سے امت کو آگاہ کر رہا ہے۔ قرآن ہدایت کی کتاب ہے، قرآن ہدایت کے لیے اترا ہے، تو قرآن میں جو بھی آئے وہ ایک ضابطۂ حیات ہے، انسانی زندگی کو بنانے کے لیے ہے، انسانی معاشرے کو بنانے کے لیے ہے، انسانی معاشرے کو الہی معاشرہ بنانے کے لیے قرآن اترا ہے۔ تو انسانی معاشرے کو الہی معاشرے تک لے جانے کے لیے کسی رہبر کی ضرورت ہے۔ پیغمبر کے بعد کوئی ایسا رہبر آ جائے جو انسانی معاشرے کو الہی معاشرے میں تبدیل کرے، وہ معاشرہ جو انسانی معاشرے سے الہی معاشرے تک کا سفر طے کرے، وہ بغیر الہی قیادت کے میسر نہیں ہے۔ تو غدیر اسی الہی قیادت کا نام ہے۔ اسی وجہ سے خداوند عالم آیہ تاریخ میں پیغمبر سے خطاب ہے، پھر آیہ نصب میں پھر پیغمبر سے مخاطب ہے کہ پیغمبر آپ منسوب کریں۔ اب لفظ نسبہ آیا ہے، جناب سیوطی نے ابو سعید خدری کی روایت کو
اپنی تفسیری کتاب الدر المنثور میں بیان کیا۔ یہ اہل سنت بہت بڑے مفسر ہے، بہت بڑے بزرگ شخصیت ہے جناب سیوطی۔ اہل سنت میں ان کی اونچی قد ہے، بہت قد آور شخصیت ہے، کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے جناب سیوطی۔ لیکن جناب سیوطی اپنی تفسیری کتاب میں ابو سعید خدری کی روایت لا کر لفظ نسب کو استعمال کرتا ہے۔ لما نسب رسول اللہ فی غدیر خم علیًا فناداہ بالولایہ، ولایت کا ذکر ہے اس روایت میں۔ اسی طرح اس روایت میں آیا ہے لما نسب رسول اللہ یوم غدیر علیًا، غدیر کے دن علی کو جب نسب کیا، تو یہ روایت کہہ رہی ہے علی کو نسب کیا، اور آیت کہہ رہی ہے فنسب۔ آیت اور روایت میں کیا حسین امتزاج ہے، کیا حسین رابطہ ہے۔ یہ روایت آیت کی تفسیر بیان کر رہی ہے کہ آیت میں جو فنسب آیا یہ کوئی اور نسب نہیں ہے، چونکہ یہ آیت اتری ہے آخری حج کے زمانے میں۔ تو آخری حج کے بعد پیغمبر کو یہ امر ہو رہا ہے اذا فرغتا، بعض شیعہ سنی روایتوں میں یہ آیا ہے اذا فرغتا من حج، جب آپ حج سے فارغ ہو جائے فنسب۔ تو جناب حاکم حسکانی پھر اہل سنت دانشور ہے، اپنی کتاب شواہد التنزیل میں کہتے ہیں کہ یہاں پر امام صادق علیہ السلام کی روایت کا یہ سہارا لیتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب آپ حج سے فارغ ہو جائے فنسب علیًا بالولایہ، علی کو ولایت کے لیے نسب کرو، یعنی منسوب کرنا، گھاڑنا۔ یہاں پر چونکہ نسب کے معنی میں رنج ہے، تکلیف ہے، مشقت ہے، اسی وجہ سے پیغمبر پہ آیتیں اتر رہی ہے، لیکن ابھی میدان غدیر کا انتظار ہے، اعلان نہیں فرما رہا ہے، کیونکہ پیغمبر کو پتہ ہے جب ولایت کا اعلان ہوگا تو اس اعلان کے ساتھ مخالفتیں سامنے آ جائے، اس اعلان ولایت کے ساتھ دشمنیاں کھل کے سامنے آ جائے۔ ابھی تک جو نفاق چھپا ہوا ہے اب وہ نفاق کھل کے اسلامی معاشرے میں سامنے آ جائے گا۔ اسی وجہ سے بہت سے اصحاب سے یہ روایت منسوب ہے کہ انہوں نے کہا کہ کننا نعرف المنافقین فی زمان رسول اللہ ببغض علی، منافقین کی پہچان بغض علی کی وجہ سے ہم پیغمبر کے زمانے میں ان کو پہچانتے تھے، ان کو ہم جانتے تھے۔ اگر ہمیں پتہ نہ چلے کہ کون مومن ہے کون منافق ہے تو ہمارے پاس جو معیار، جو کسوٹی، جو میزان پہچاننے کے لیے مومن اور منافق کے درمیان وہ معیار ہمارے پاس وہ مولا علی کی ذات تھی۔ مولا علی کی محبت جس دل میں ہو ہم سمجھتے تھے وہ مومن ہے، اور جس کے دل میں مولا کی محبت نہ ہو، بغض ہو، ہم سمجھتے تھے وہ منافق